الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. رواه الامام بخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ. یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ رمضان المبارک کا آتا تھا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے تھے اور آپ جو ہے تیار ہو جاتے تھے اس کے لیے، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. شدہ میں ضرور کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور آپ کا تاحیات معمول تھا. اور اگرچہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے مباشرت کرنا یہ جائز اور درست ہے، لیکن آدمی اگر مسجدوں میں معتکف ہو تو ایسی صورت میں رمضان کی راتوں میں بھی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ مسجدوں میں جب تم معتکف ہو تو بیوی سے رمضان کی راتوں میں مباشرت نہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے لیے اور اعتکاف میں آپ ہوتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ اور راتوں کو آپ جاگتے تھے، بیدار رہتے تھے. رات کو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے تھے، یعنی آپ اس میں ان راتوں میں لمبا قیام کرتے تھے. آپ کا معمول تھا کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز آپ پڑھتے تھے، لیکن اس نماز کو، اس قیام کو آخری عشرے میں اور لمبا کر دیتے تھے اور اس طرح سے رات کا اکثر حصہ جو ہے قیام اللیل میں گزرتا تھا. نہ کہ آپ زیادہ رکعت 11 سے زیادہ پڑھتے تھے جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 20 رکعت یا اس کے قریب کچھ آپ پڑھتے تھے. رمضان میں اور غیر رمضان میں آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن آخری عشرے میں آپ اس قیام کو اور لمبا کر دیتے تھے. قرآن کی تلاوت اس میں زیادہ سے زیادہ کرتے تھے، اس طرح سے آپ کا قیام لمبا ہو جاتا تھا. وہ احیا و ایقظ اہلہ اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں. گھر کا گارجن جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے اور لوگوں کو خود بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے اور اب اللہ کی عبادت اور بندگی کی ترغیب دلائے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ رب العالمین توفیق بخشے کہ رمضان کے جو آخری عشرے کے چند ایام ہیں ان کو ہم غنیمت سمجھیں اور ان میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں. ہماری یہ باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور انہیں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. تقبل یا رب العالمین.